الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورۃ المائدہ کی تقریباً یہ 5ویں بیٹھک ہے اور اس سورت کا مضمون میں نے شان نزول کی حیثیت سے شروع میں بیان کر دیا ہے کہ یہ تقریباً سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی اور صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، تو اس حیثیت سے زمانہ نزول 7 ہجری کی شروعات کا بنتا ہے، جس وقت امت مسلمہ ایک امت کی حیثیت سے مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ اب ان کے لیے ہر حکم اور ان کے لیے ہر تنظیمی ڈھانچہ اور خاکہ ایک امت کی حیثیت سے پیش کرنا تھا، وہ خواہ معاملات کے ہوں، کھانے پینے کے ہوں، مباشرت کے ہوں، رہنے کے ہوں، گھریلو زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو۔ اب وہ جاہلیت والا مضمون نہیں رہا، اب ہر ایک میں سوال اٹھتا تھا، خود صحابہ کے اندر اس طرح کی حس موجود تھی کہ اب ہمیں کیا کرنا، پہلے تو ہم یوں کرتے تھے لیکن اب بھی وہی جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس حس کا تقاضا خود یہ تھا کہ اللہ رب العزت احکامات کے سلسلے میں انہیں سیدھی سیدھی ہدایات دے دیں کہ اب تم ایک امت بن چکے ہو، تمہارا کھانا پینا، رہنا سہنا، تمہارے لیے حلال کیا کچھ ہے، حرام کیا کچھ ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر مائدہ کی شروعات میں ذکر کیا ہے۔ بقیہ مضمون جو مائدہ کا ہے وہ زیادہ تر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل جو ہے ان پر تنبیہ اور ان کے کرتوت ذکر کر کے امی تنبیہ کی گئی ہے کہ فلانے جو تمہارے منصب پر تھے انہوں نے یہ کارکردگیاں کی تو ہم نے انہیں دنیا کے اندر ذلیل خوار بنا کے رکھ دیا۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے کیا کیا، اللہ نے ان کو سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی انہیں خاص طور پر حضرت داؤد کے زبانی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زبانی، یہ بدترین مخلوق ٹھہرائے۔ تو اگر یہی حال تمہارا بھی ہوگا تو بعید نہیں کہ اللہ کی نظروں میں تم بھی بدتر سے بدتر مخلوق شمار ہو، اور وہی کچھ آج ہو رہا ہے۔ فلسطین میں مار کھا رہا ہے مسلمان، ہندوستان کے کئی علاقوں میں مار کھا رہا ہے مسلمان، پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے مسلمان۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ اللہ کے عطا کردہ انعامات کو ٹھکرانے والا بنسبت جس کو انعام عطا ہی نہیں ہوا ہے وہ ٹھکرانے والا، دونوں کی نسبت ایک نہیں ہے، وہ زیادہ ہے، زیادہ مار کا مستحق ہے۔
تو اللہ نے زیادہ ذلیل ہم کو کر رکھا ہے بنسبت اللہ کے سخت ترین دشمن یہودی ہونے کے باوجود انہیں کے ہاتھوں ہم ہی پٹوا رہا ہے۔ یہ دراصل ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک تنبیہ ہے کہ تم وہی روش پہ آج چل رہے ہو جس کی وجہ سے جو مغضوب علیہم قوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں گرفتار قوم، اور کب تک؟ قیامت تک رہے گی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ ہمیشہ مغضوب رہیں گے اللہ کے، لیکن ان سے ہمیں مار کھلوا رہا ہے، پٹا رہا ہے۔ تو کیوں؟ تنبیہ ہے۔ یہ سورت کا اصل مضمون ہے جو آگے چل کے کھل جائے گا، لیکن ابتدا میں ایک امت کی حیثیت سے بعض بہت اہم احکامات کھانے پینے کے سلسلے میں دیے گئے تھے، جس کی میں نے تقریباً جو آیت اب پڑھی گئی ہے، یعنی ہماری چارٹ کا پہلا مضمون جو ہے آیت نمبر 3، اس کا میں نے تقریباً آدھا تو مکمل کر چکا ہوں بالتفصیل کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، پھر ان میں کیا کیا کیٹیگریز ہیں، والمنخنقہ والمتردیہ والموقوذہ والمتردیہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اب پھر اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو اصل کیا ہے، ہمارا جو مضمون ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اس وجہ سے میں نے کیا ہے، وہاں سے آیت پڑھی اور آیت کا ٹکڑا پڑھا جہاں سے مجھے تفصیلات بیان کرنی ہے۔ ان تمام حلال و حرام کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے اللہ نے ایک جملہ اس آیت میں گویا کہ ایسا فٹ کیا ہے، پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ آیت ہی کا مضمون ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے اس آیت کے ٹکڑے میں جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہے، اور جو اوپر کی آیت چلی آ رہی تھی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم۔ اب یہ ٹکڑے اور اس ٹکڑے میں تقریباً 3 سالوں کا فرق ہے نزول کے اعتبار سے۔ یہ آخری دور میں حجۃ الوداع میں نازل ہوئی تھی، 10 ہجری کے حج میں، اور یہ آیت بڑی مشہور ہے الیوم اکملت لکم۔ یہ ٹکڑا بعد میں دراصل اس آیت کی مناسبت سے جوڑ دیا گیا ہے اور بحکم الہی ہوا ہے، ترتیب قرآن بحکم الہی ہوا ہے۔ جیسے وحی نازل ہوتی تھی ویسے ہی اللہ کے رسول کو بتایا جاتا تھا کہ کس آیت کے بعد کون سی آیت، کس ٹکڑے کے بعد کون سا ٹکڑا رکھنا ہے، کس صورت کے بعد کون سی صورت ہونی ہے، کس صورت میں بسم اللہ لکھنا ہے، کس صورت میں نہ لکھنا ہے۔ یہ تمام تفاصیل اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے ہدایت کر دی گئی تھی، تو اسی سے یہ ترتیب آئی، ورنہ نزولی اعتبار سے یہ ترتیب نہیں ہے جو ترتیب ہم مصحف میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ آیت دراصل بہت بعد نازل ہوئی یہ ٹکڑا، لیکن اس میں مناسبت کی حیثیت سے جوڑ دیا گیا ہے، اور پڑھنے والے قاری کو ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اندر 2 سال کا فاصلہ یا 3 سال کا فاصلہ ہے۔ اور اس میں بہت اہم بات کہی گئی ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے، اور یہ میں نے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، قرآن کے سلسلے میں سمجھنا ہے تو کتاب کی شکل میں سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ کتاب میں عنوان لیا جاتا ہے، پھر سب ہیڈنگ ہوتی ہیں، پھر اس کے سب ہیڈنگ ہوتے ہیں، اور ایک مضمون پہ خاصا کیا ہے مکمل کیا جاتا ہے مضمون کو، اور بالترتیب پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مصنف اس طرح نہیں کہیں کی باتیں لے کے لکھ دے تو آپ کہیں گے کہ یہ مصنف کیا ہے، کتاب لکھنا نہیں جانتا ہے۔ لیکن قرآن کا اسلوب کتابیہ نہیں ہے، یہ کتاب الکتاب ہے، لیکن اسلوب کتابیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے۔ جیسے بیان میں آپ کوئی موضوع لے کے بیٹھیں اور گفتگو چل رہی ہو، کوئی شخص کیا کیا ہے، کچھ کر دیا ہے، یا پلٹ کے دیکھ رہا ہے، یا اگر توجہ نہیں ہے تو فوراً خطیب کیا کہتا ہے کہ بھائی ذرا قریب آ جاؤ، بھائی ذرا متوجہ ہو کے سنو، بھائی دیکھیے ایسے مت کرنا چاہیے، محفل ہے دین کی، پھر اس کے بعد مضمون پہ پلٹ جاتا ہے۔ تو بعینی یہی انداز قرآن کا ہے نزول کے اعتبار سے، ہر سورہ اپنے اندر ایک خطابی شکل رکھتا ہے، اور ایک خطاب میں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کے لحاظ سے دیکھا کہ ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی تو وہ بھی تنبیہ کر دے، پھر مضمون کو واپس لوٹ گیا۔ بعینی اسی طرح اس آیت میں آپ کو ایک کردار نظر آئے گا۔ حرام حلال سے بات شروع ہوئی، لیکن بیچ میں مکمل نہیں ہوئی بات، بیچ میں ایک ٹکڑا لا لیا ہے، وہ حجۃ الوداع کا ہے،
جس میں فرمایا کہ آج میں نے، اب یہ خاص کوئی دن سے مراد نہیں ہے آج کا، وہ اس وقت کا مراد ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور مکمل کر دی اپنی نعمت کو، ورضیت لکم، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینن، دین کی حیثیت سے، یعنی قیامت تک کے لیے اب میں کسی اور دین سے راضی ہونے والا نہیں ہوں، خواہ تم کتنی ہی عبادت کرو، صرف میں اسلام کے دین سے راضی ہوں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا ایک معنی عمومی طور پر قرآن میں استعمال ہوا ہے، وما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ تو دین حشر کے میدان کا دن، سوال جواب کا دن، سزا اور جزا کا دن، اس کو کہا گیا ہے۔ لیکن لغوی حیثیت سے دین اس کو نہیں کہتے، لغہ کے اندر دین کہیں گے لا، قانون کو کہتے ہیں۔ یہاں پر قانون کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں نماز روزہ فلاں فلاں رسم کر لیے تو اسلام ہے، نہیں، مکمل طور پر اطاعت میں دے دینے کا نام اسلام ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سر کے بال سے لے کر پاؤں تک، پیر کے انگوٹھے تک آپ کو اسلام کے اندر آ جانے کا نام، اطاعت کا نام، فرما برداری کا نام، یہ ہے دین۔ قانون وہی ہے جو اللہ کہتا ہے، شادی بیاہ کا ماحول ہو، غم کا ماحول ہو، خوشی کا ماحول ہو، گھر کی زندگی ہو، خلوت کی زندگی، جلوت کی زندگی، کمرے کے اندر کی زندگی، قانون قانون ہے۔ بیوی حلال ہے، بیوی سے ملنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، حرام طریقہ استعمال نہیں کر سکتے۔ بیوی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن قانون وہاں پر بھی چلے گا، دعائیں وہاں بھی پڑھی جائیں گی۔ تو یہ گھر کے اندر سخت لے کر، بلکہ ماں کے پیٹ کے جنین کی حیثیت سے پیدا ہونے والا بچے سے لے کر قبر میں دفنانے کے بعد بھی لا چلتا رہتا ہے۔ میت کو دفن کر دینے کے بعد بھی کیا احکامات مرتب ہوتے ہیں وارثین کو، وہ کرو۔ تو ماں کی گوشت سے لے کر قبر کی گور نہیں، بلکہ اس سے آگے تک یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ قانون ہے۔ یہاں پر دین سے مراد قیامت کا دن نہیں ہے، قانون مراد ہے۔ میں نے قانون کی حیثیت سے، لا کی حیثیت سے، اب کوئی بدبخت یہ کہتا ہے لڑائی جھگڑے میں آؤ جی پولیس اسٹیشن چل جائے، آؤ جی ہمیں جا کو جج کرنے کر دیں گے، کیس ڈال ڈالیں گے۔ ہماری زبانوں میں عموماً کیا آتا، کیس ڈال ڈالیں گے۔ کس کے قانون کو مانتے ہو؟ اللہ کے لیے سوچو سمجھو۔ جو معاملات تم اپنے آپ سے حل کر لے سکتے ہو، مسلمانوں کے اندر ہو سکتا ہے، ان کو غیروں کے پاس لے جاتے ہو، شرم نہیں آتی کہتے ہو؟ قانون تو اسلام کا چلتا ہے، جن میں مجبور ہیں اسے تو ہم خود مانتے ہیں۔ ارے جن میں مجبور نہیں ہے، گھریلو معاملات ہیں، چھوٹے موٹے معاملات ہیں، میاں بیوی کے اختلافات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نساء میں پورے کھل کے گفتگو کی ہے کہ اگر رنجش ہو جائے، ناچاقی ہو جائے تو کیسے کیسے میاں بیوی کو ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے بدبخت کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں کورٹوں میں، کتنے کیس پڑے ہوئے ہیں ہمارے، اور کیسے کیسے شرمناک قسم کے الزامات وہاں جا کے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے دین کو نماز روزے سے مختص کر دیا ہے، پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اپنی زندگی گزارتے رہو، سود کھاؤ، بینک میں مینیجر رہو، سب کچھ جائز ہے تمہارے واسطے۔ ہاں نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، یہ دین ہے؟ نہیں، دین اس کا نام نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا ہے تو اس آیت سے سمجھ لیجیے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں استعمال ہو۔ حضرت بنیامین کو جب انہوں نے رکھنا چاہا تو اللہ نے ان کو سکھایا، ذہن میں ڈالا کہ اگر ان پر ان کے جو واپس کرنے کا تھیلا ہے، جو غذا بھر کے ذخیرہ کر کے واپس کرنا ہے، اس میں اگر تم اپنا پیالہ رکھ دو تو چوری کے الزام میں اگر پکڑا جائے تو مصر کے قانون میں سزا یہ تھی کہ اس چور کو قیدی بنا لیا جائے۔ حالانکہ جہاں سے آئے تھے یہ کنعان، وہاں کا قانون یہ نہیں تھا کہ چوری کے الزام میں چور کو قید کر لیا جائے۔
وہاں کا قانون کچھ اور تھا. لیکن مصر کے بادشاہ کا قانون، جہاں پر یہ تھے وزیر اعظم بن کے، وہاں کا قانون یہی تھا کہ چوری کا الزام کسی پر لگ جائے تو وہ چور کو پکڑ کے رکھ لینا جائز تھا. اب یہ بنیامین کو رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، آہستگی سے جو بھر رہا تھا اس کے کان میں کہہ دیا کہ دیکھو بنیامین کے غلے میں یہ اٹھا کے پہلا چھپا دے. اب غلے میں پہلا چھپ گیا، سی دیا گیا اور لے کے نکلنے لگے. تو لوگوں نے پکارا، اے رکو، بادشاہ کا پہلا گم ہو گیا ہے. اور چیک کرنے والے کو بھی بتا دیا حضرت یوسف نے، دیکھو پہلے بنیامین کا تھیلا نہیں کھولنا، شک پڑ جائے گا، پہلے دوسرے بھائیوں کا تھیلا کھولو. تو دوسرے بھائیوں کا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها له. اب ایک ایک کا تھیلا کھولا گیا، آخری میں بنیامین کا تھیلا کھولا گیا تو وہاں سے نکل گیا. اب اس کے قانون کے لیے اللہ نے کیا استعمال کیا یہ دیکھیے. نوٹ تو وہی کرنا ہے، مجھے قصہ بیان کرنا نہیں تھا. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. فی دین الملک، بنیامین کا رکھ لینا ان کے قانون میں ہو نہیں سکتا تھا، لیکن اس بادشاہ کے قانون میں تھا. اس طرح ہم نے یوسف کے دل میں بات ڈالی، سکھائی یہ بات، اور اس طرح بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ساتھ میں. فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. اس طرح ہم نے کیا، یوسف کو تدبیر سکھائی کیسے اپنے سگے بھائی کو رکھ لینا ہے. دین کہتے ہیں قانون کو، زندگی گزارنے کے پورے دستور کو. تو اللہ نے کہا ہے کہ اس دین کی حیثیت سے میں راضی ہوں، تو قیامت تک کے لیے ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے. اب تم 1000 چیزیں اس میں ایڈ کرو، پھر کہو کہ یہ سب چیزیں اللہ کو کیوں نہیں قبول ہوتی. اچھا کر رہا ہوں، بڑھ کے ہی تو کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اچھا ہی تو کر رہا ہوں، ہر نماز میں کیا کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں اور ایڈ کر رہا ہوں، 4 سجدے کر لیتا ہوں، 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں. اللہ کہے گا قبول نہیں. کیوں؟ اسلام میں وہ نہیں سکھایا گیا ہے. اسے کھل کے فرمایا گیا تھا آل عمران میں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دیکھو یاد رکھو، جو کوئی بھی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، میں ہرگز قبول نہیں کروں. کہ تم عبادتوں میں بڑھ جاؤ، چھلے لگاؤ، عرس مناؤ، دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا بسو، رہبانیت اختیار کر لو، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. قبول صرف اسلام ہے. رضیت لکم الاسلام دینا. رضا، یہ رضا ہی ہے وہ چیز جس کو اللہ کہتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے سامنے بھی وہ تمام نعمتیں میری رضا کے سامنے بیکار حیج نظر آئیں گی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ یہی کہے گا، کیا بھائی خوش ہو، کیا ہونا ہے تمہیں؟ جنتی کہیں گے رب العالمین اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، کیا ہے اب پوچھنے کے لیے ہمارے پاس بات. اللہ کہے گا کہ نہیں، ذرا سوچ کے بتاؤ، اور کچھ ہونا چاہیے تمہیں. کہیں گے اللہ سب دے چکا ہے، ابھی کیا مانگے ہم. ایک ایک جنتی کے انڈر میں 70,000 غلام، ایک ایک جنتی کے انڈر میں 70 حوریں. ایک حور اپنا کیا ہے دوپٹہ اگر لہرا دے تو قبر کے مردے جاگ اٹھیں گے خوشبو سے، اور سورج بجھ جائے گا اس کی روشنی کے سامنے. 70 لباس ہلے پہنیں گے. یہاں تو کیا جی، جو لباس ہے وہ بھی نہیں پہنتے. یہ بے پردگی ہے، اور اسے ہم نے خوبصورتی سمجھ بیٹھا. جنتی کی ایک ایک حور حدیث میں آئے کہ 70 پردے ڈالے گی وہ اپنے اوپر، نقش و نگار کی، 70 بستر، 70 لباس. لیکن وہ 70 لباس بھی اس کی جو جسم کی روشنی ہے روک نہیں پائے گی. اس کے اندر کی گودے کی ہڈی نظر آئے گی، آئینے کی طرح صاف شفاف، گویا کہ پارا ہے. ایسی کسی کو دیکھا ہے تم نے؟ ان تھرکنے والے جسموں پہ مرے جاتے ہو. یہ تو گندگی کے ڈھیر ہیں، جن میں سے بدبوئیں اٹھ رہی ہیں.
تو یہ جو سب کچھ دے رکھا ہے اللہ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو تب اللہ کہے گا ایک چیز اور باقی، وہ آج اعلان کر رہا ہوں میں، وہ یہ کہ جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، جو چاہے کرتے پھر۔ اب میں ناراض ہونے والا نہیں ہوں تم سے، پابندیاں ہٹ گئی، اسی لیے وہاں پر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کوئی پابندی، کوئی عبادت۔ اسلاف میں بعض قول یہ بھی ہیں کہ بڑے بڑے زہاد اس وقت التجا کریں گے، اللہ وہ نماز کی جو لذت تھی وہ ہمیں عطا کریں، ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا نہیں بھائی، وہ تو ہم دے چکے ہیں تمہیں، وہاں یہاں مزے اڑاؤ، عمل ختم، یہاں اجر ہے، یہاں عمل ہے، اجر نہیں ہے۔ تو یہ رضا جو ہے اسلام میں، دنیا میں اللہ نے دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمْ، میں تمہارے لیے راضی ہو گیا، الاسلام دیناً، اسلام کو قانون کی حیثیت۔ یہ ایک بات سمجھ لیں تو ہمارے تمام پریشانیاں حل ہیں۔ بیٹھنے والے وعدہ کریں، دلوں کے اندر پختہ ارادہ کریں، نماز روزے کے رسومات کے اندر پورا دین نہیں ہے، دین قانون کی حیثیت تمہارے سو کر اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے جتنے حرکات ہیں، افعال سکنات ہیں، وہ سب کے سب قرآن اور حدیث کے مطابق ہونے چاہیے، وہ نام ہے دین۔ اپنے لڑائی جھگڑے ہو، غصہ ہو، حرام کاری ہو، سب میں دیکھنا ہے یہ کیا چیزیں ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے یا نہیں، قانونی دائرے میں جائز ہیں یا نہیں، ہیں تو کیجئے، نہ ہیں تو رک جائیے، قانون ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر کے دور خلافت میں کہا تھا، آپ کے لیے اللہ نے ایک ایسی آیت اتاری ہے، اگر وہ تورات میں اتارتا اللہ تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ یہ چیز ہمارے لیے بھی اللہ نے نہیں کہی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی؟ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ رضا کی جو سرٹیفکیٹ تمہیں دیا ہے، اگر ہم کو دے دیتا تو ہم تو کیا ہے، اس دن کو عید کی طرح مناتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بدبخت، مجھے اچھی طرح معلوم ہے اس دن جب یہ اتری تھی 2 عیدیں خود جمع تھی، تم تو ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن یہ آیت اتری اس دن تو 2 عیدیں تھیں ہمارے لیے، ایک جمعہ کا دن تھا اور ایک عرفہ کا دن تھا، دونوں عیدیں ہیں ہمارے واسطے، اس وقت یہ اتری تھی۔ تو اس آیت کی، اس ٹکڑے کی اتنی بڑی عظمت ہے، جو اللہ نے ہمارے سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ ایک ہے، وہ اسلام ہے۔ اب دیکھیے، پھر بیانیہ انداز میں سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہ بیچ کا ٹکڑا تھا، ایک مضمون تھا جو دینا تھا، وقت کے لحاظ سے دے دیا۔ پھر آ گئی بات، جڑ گئی اوپر سے جو چل رہی تھی، کیا حرام ہے، یعنی مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، سنگ سے ٹکر مار کے کوئی مر گیا ہے حرام ہے، اوپر سے گر کے کوئی مر گیا ہے حرام ہے، گردن مروڑ کے کسی کو مار دیا گیا ہے حرام ہے، چوٹ کھا کے مر گیا ہے حرام ہے۔ یہ 9، وہ 4، یہ 5۔ وما اکل السبع، درندے نے کسی کو کھایا ہے حرام ہے۔ تو نیچے کے 5 وہ 4 9 حرام چیزیں بیان کر دیا، یہ سب حرام ہے۔ لیکن اب نوٹس اس پہ لگا رہا ہے، نیچے کی آیت ٹکڑے میں، بلکہ فمن اضطر فی مخمصۃ، ہاں ان 9 حرام اشیاء میں سے کوئی چیز تمہیں کھانی ہی پڑ جائے، مجبوری کی حالت میں پہنچ جاؤ، اضطرار کی حالت میں پہنچ جاؤ، یعنی اس کے بغیر تمہارے لیے جینا کیا ہے، مشکل ہو جائے، ایسی بھوک لگی ہوئی ہے یا کوئی صحرا میں ہو جہاں پر تمہیں مردار ہی ملتا ہے، کوئی جانور نہیں ہے، یا نہیں تو کسی دشمن کے پاس تم پھنس گئے ہو اور وہ مجبور کر رہا ہے کہ سور کھا یا نہیں تو مار دوں گا تجھ کو، اضطرار کی کیفیت۔ یہ نارمل کیفیت کے بالکل اپوزٹ کیفیت کا نام ہے اضطرار۔ فمن اضطر، ایسی کیفیت میں تم پہنچ جاؤ، اور یہ اضطرار کی کیفیت میں بھی پہلا اسٹیپ صبر ہے۔
یعنی کچھ نہیں ملا، ایک دن بھوکا رہ سکتے ہو، بھوکا رہو. ایک دن بھوکا رکھ سکتے تھے، آدھے دن میں شروع کر لیے، ہاں دیو جی اب تو مجھے حلال ہوگا، لے لگاؤ جی. میں بہت دن آج تو لے تھا کیسا چلتا کہ شوگر بول کو آج تو حلال ہوگا میرے واسطے، ذرا زیادہ مسالہ ڈال لے لگاؤ. یہ نہیں چلے گا. استقرار میں بھی تمہیں کیا ہے، انتظار کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا فی مخمصۃ، بھوک میں آ جائے بندہ. مخمصت بھوک ہے یہاں پر مراد. بھوک بھی اس کو مجبور کر دے آخر کار. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اب کوئی چیز اس کے لیے بچاؤ کی نہیں ہے. تو ایسی حالت میں اب یہ اوپر کے 9 مذکور شدہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں 2 شرطوں کے ساتھ. غیر متجانف لإثم، کیا؟ جانف سے کہتے ہیں مائل ہونے کو، اسم کہتے ہیں گناہ. یعنی 2 نیتیں اندر نہ ہونا. اس کو دوسری جگہ فرمایا کہ فلا عدوان فلا اثم علی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی. عاد اور اسم یہاں پر فرمایا متجانف لاسم. کیا مطلب؟ یہ کھاتے وقت گناہ کی نیت نہیں ہونا، ایک کھاتے وقت دوسرا کیا نہیں ہونا، مائل ہونے کی نیت نہیں ہونا. مثلاً ایک ٹکڑے سے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں تو ایک ٹکڑا کھا کے چھوڑ دینا، نہیں بھائی بس کافی ہے، لے لگاؤ جی، ذرا پیس زیادہ ڈالو جی، ران کی پیس لے لگاؤ کر نہیں بولنا. ایک ٹکڑے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کھا لیے خاموش بیٹھو. مائل ہونے کی نیت نہیں ہونا. مثلا پیاس سے جان نکل رہی ہے، ایک دن صبر کر لیا، آپ شراب پیش کر رہا ہے، کوئی چیز دوسری نہیں ہے، ایک گھوٹ سے تم کیا ہے پھر کافی سنبھل سکتے ہو، زندہ رہ سکتے ہو، تو ایک گھوٹ پینا. ذرا زیادہ دال کو سوڈا بھی دال کو ذرا ٹھنڈا لے لگاؤ جی، ایک گلاس بول نہیں سکتے. اب تو حلال ہوا ہے، پورا پی کو دیکھ لیں گے، 1-2 دن سو کو اٹھی ہیں، نہیں چلے گا. مائل نہیں ہونا اور اس کے اندر اسم کے اثرات نہیں آ جانا. گناہ کی نیت ڈرتے ہوئے پیو، اس وقت بھی ڈر دھڑکا لگا ہوا ہو، کہیں اللہ اس کو ہی پکڑ گیا نہ پوچھ لے، پتہ نہیں ہم نے اتنا صبر کیا یا نہیں کیا جو اللہ نے حلال کے لیے کہا ہے. یہ چیز بھی ہو اندر، گناہ کی نیت نہ. فإن اللہ غفور الرحیم. تو اب ایسے وقت میں اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یسألونک ماذا احل لہم. اب دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ اسلام ایک امت بنا کے چھوڑا صحابہ کو، تو خود کیا ہو گیا، صحابہ کے اندر ایک حس پیدا ہو گئی کہ ہر چیز میں وہ پوچھنے لگے. اللہ کے رسول پہلے ایسا کرتے تھے، اب کیا کریں. یہ کیا ہوتا ہے، تقوی کا ایک بلند معیار ہوتا ہے. جب انسان پابندی کے اندر آتا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جو نیا نیا سدھرتا ہے اور نئے نئے جاہلیت سے اندر آتا ہے، اسلام پر پوری پیروی کرنے عمل کرنے کا ٹھان لیتا ہے، وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، علماء سے مسئلے پوچھتا ہے کہ فلاں مسئلے میں پہلے ویسا تھا مولوی صاحب، میں اب کیسا یہ کر سکتے ہیں کیا. وہ نہیں، یہ کیا ہے، اندر کا تقوی جو اس کو ابھارتا ہے. پوچھ کے کرو. اس حیثیت سے تمام صحابہ کی جماعت تھی، ایک ہو کے. اسی لیے فرمایا کہ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں وہ لوگ، ماذا احل لہم، ہمارے لیے کیا حلال ہے. ماذا احل لکم، کیا حلال چیزیں ہیں ہمارا، ہم کیا کھائیں. قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے سب. ایک اصول بتلا دے، ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات. ایک اصول بتا دیا، دیکھو پاک تمہارا نفس بھی بول رہا ہے، چیز بھی پاک ہے، تو وہ سب کے سب حلال ہے. اس میں جا کے قریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کھکرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہوٹل میں بیٹھتے جاؤ پوچھو جی حلال ہے کہ حرام، سننا کا یہ پریشانی. مسلم محلے میں ہی حلالج کاٹتے عموماً لوگ، وہ گوشت اس کا نہیں آتا، جاؤ بیٹھے کھا لیے نکل کے جانی، کہاں سے لایا انہیں، کب لایا انہیں، صحیح کاٹا کیا انہیں، بعد میں کھاؤ نہ پو. کھانا نہیں سو کیا ہوتا، وہ بھی انتظار نہیں ہوتا، چھوڑو جی بعد میں معافی مانگ لیں گے، ذرا کھا لے تجھے آج، چھوڑو. خام خواہ تمہیں کیجیے ڈال لیے اوپر. اب ہوا تھا، میں ہمیشہ ہنسا کرتا ہوں بول کے، اب یہ جو ہوا تھا نا فلسطین میں مار کھایا، تو لوگ کیا کہ بین کرو فینٹا کو، بین کرو پیپسی کو. اچھا بین کر لیے، کتنے دن کے واسطے بین کرے بھائی، نہیں ہوتا بھائی، چپ کے آج ایک دن پی لیں گے بھائی، چھوڑو بھائی، رات تک پی لیں گے، صبح سے پھر نہیں پیتا. تم نہ کون بین کرو بولا، بیٹھے بیٹھے بین کر لیا تو اسے کہتے ہیں نقصان ہوگا کہ نہیں، انہیں چھوڑ ڈالا کہ فلسطین.
جو ایک چیز جائز ناجائز کا مسئلہ کچھ اور ہے. انہیں جلیٹ بلیٹ کہتے وہ بھی اس کا کہتے تمہیں شیونگ کا ہی کچھ ہی کرتے پہلے جلیٹ بلیٹ سے. وہ بلیٹ لائے تو نہ بابا شیونگ کرتے تمہیں. شیونگ حرام, بلیٹ لینا نہیں کہتے خالی. اچھا کیا کیا اصول ہیں دیکھو ماشاءاللہ. تو یہ کریدنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے, اصول پہ چلنا ہے, سیدھی سیدھی بات. حضرت حذیفہ اور حضرت عمر کیا ہے, سفر میں جا رہے تھے, نماز کی ضرورت پڑی, وضو کرنا ہے. سامنے دیکھا کہ کیا ہے, چشمہ ہے, چھوٹا سا پانی کھڑا ہوا ہے, گھاٹ ہے. حضرت عمر سواری سے اترے, وضو کرنے لگے تو حذیفہ یوں ایسے دیکھ رہے تھے. وہاں ایک بوڑھا کسان نظر آیا. انہوں نے پوچھا کہ بھائی دیکھو یہاں کتا وغیرہ تو منہ نہیں ڈالتا نا, درندے وغیرہ تو پانی نہیں پیتے نا, کیونکہ وضو کرنا چاہتا ہوں, پاک پانی تو ہے. حضرت عمر نے کہا حذیفہ خاموش رہو, اور بوڑھے کسان کو بتایا او خاموش, زبان نہیں کھولنا, معلوم رہا تم نہیں بولنا. اور بولے حذیفہ سے وضو کرو خاموش. خود بھی وضو کرے, انہوں بھی وضو کرے, نماز پڑھ لیے. بولے اس کے بعد اللہ اس کا مکلف نہیں کیا ہم نے. تو میں ہنکیاں سے دیکھے, رک گئے, بات الگ. کہاں کی سفر میں گھاٹ پہ پانی ہے, جاؤ جاؤ وضو کرو, وضو کرو, تمہارا کام کر لے کو جاؤ. اب اس کی تحقیق میں جاؤ پڑھو نا, کیسے پانی ہے, کتا منہ ڈالا کی نہیں ڈالا کی, درندہ پیا کی نہیں پیا کی, اس کا مکلف نہیں بنایا, خریدنے کا مکلف نہیں بنایا. تو اس میں خامخواہ انسان پھنس جاتا ہے, اور پھنس کے اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتا پھر بات. تو اسی لیے اصول بتلایا کہ حلال سب تمہارے واسطے کیا ہے, طیب ہونے کی شرط پہ ہے. اب اللہ کے واسطے میں ایک بات پوچھتا ہوں, جتنے لوگ کیا ہیں لوپ ہولس نکالنے کی بڑی عادت رہتی ہے ہمارے لوگوں میں, کیا تبھی ملیں گا کیا کرو بول. یہ سگریٹ پیتے, قرآن میں حرام آ کو ہے کہ بھائی نہیں نا, وہ مولوی صاحب بولتے نا, وہ مولوی صاحب کتے کی بات نہ بولے رہیں گے دوسرے سے بھی, وہ سب مانتا نہیں انہیں. وہ مولوی صاحب خالی سگریٹ کیوں کہتے ہیں, انہوں پیتے رہیں گے, نہیں تو اس کے واسطے بول رہے رہیں گے ذرا مکرو وکرو بول کو. وہاں سے لے لگا, وہ برابر پوچھتا, وہ مولوی صاحب تو بولتے نا کیا بھی نہیں بول کو, وہ بھی 30 پر 9 بار پینا کہتے انہیں. پھر ایک مرتبہ توبہ کر لو, پھر ایک 30 پر 9 بار پینگا کہتے, 40 بار فقط پینگا نہیں کہتے. تو 40 بار کرے تو مکرو حرام بن جاتا ہے. کیا کیا کی اصول بنا ہو رکھا ہے انہیں. لیکن میں پینے والوں سے بڑے ہی گزارش کے ساتھ ادباً خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں, کون طیب پینے والا آج تک اسے طیب بولیں گا؟ کون طیب بولا تو میں مان لیتا ہوں. طیب کرو بولے تو تمہیں کیا کرنا کا, تو مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کو بسم اللہ بولو, کاڑی سلگا کو کرو کرو کریں گا. کون طیب کریں گا؟ تمہاری عقل ہی ابا کرتی ہے, اس سے عقل ہی نہیں مانتی. تم نہ کون بھی کھانا دے, کھائیں گے نہیں مسجد بیٹھ کو, نہیں کھانا گی, مرغی کی ٹانگ دے لو بھائی کھا لو, کھائیں گے نہیں کھائیں گے. ہاں رمضان میں کیا کھاتے مسجد میں بیٹھ کو. ہاں تو پاک چیزیں طیب ہیں. کبھی سوال اٹھا گیا ذہن میں؟ تو عقل ابا کرتی, طیب نہیں ہے, وہ خبیث ہے. خبیث حلال نہیں ہوتا کبھی بھی, طیب حلال ہوتا. سیدھا اصول ہے. پہلی چیز اصول بتایا, قل احل لکم الطیبات, تمام طیبات. اسی اصول کو اعراف میں لایا تو خود کھول کے بیان کر دیا. یہ وہ رسول ہے جو وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ وہ رسول ہے جو تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. اب اللہ کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کیا خبیث نہیں ہے؟ اب اس کے لیے دلائل چاہیے اور بھی, تم نہ خباثت ہے اس کے اندر. پان پراگ, زردہ, پان, یہ یو پی کے لوگ ہیں دیکھو, اللہ اکبر, کہاں پان کا دکان اندر سندری میں رہا تو بھی ان کو معلوم رہتا, اور کون سا پان کیسا ملتا ہی معلوم رہتا. آج کیا ہے اس کی رپورٹ, دانتوں کے جتنے کینسر ہیں, مسوڑوں کے جتنے کینسر ہیں, اور اس کے اندر بھی ایک طرح کی نشہ ہے. وہ کھاتے 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 عادی ہو جاتے تو نشہ نہیں آتا ان, ورنہ پہلے بار نہیں کھایا سو آدمی کھایا تو کھائی کرے گا.
اب اس سب کو کیا کیے مکرو کے نام پہ عوام میں بھی رائج ہے. ابھی میں کل حال میں ایک پروگرام کو گیا تھا. ہمارے معاشرے کے بچوں اور خاص کر نوجوانوں کا حال کرونا رو رہے تھے. وہاں کے جو بڑے تھے ایسے ہیں یا تو بچہ بگڑ کے ہیروئن لینا شروع کر لیا ہے. انجیکشنز عام ہو گئے آج نوجوانوں میں. کونے کھڑروں میں بیٹھ جاتے ہیں راتوں میں, یا نہیں تو پان پراگ, چرس, اور اسی طرح کیا ہے جتنے کچھ بھی نہیں ملتا ہے بدبختوں نے کیا کیا ہے پیٹرول اور فیویکال رکھ کے سونگنا شروع کر لیا. اس میں بھی ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے. وہ گم جو بناتے ہیں نا اس میں ایک کیمیکل ہے, زیادہ سونگیں گے تو نشہ ہے. اور اس حیثیت سے کھڑے ہوئے ٹرپلیکین رائے پیٹا کے کتنے نوجوان مسلم بچے ہیں جو گاڑیوں سے پیٹرول چراتے ہیں, کپڑے میں بھگا لیتے ہیں اور سونگتے ہیں. وہ آپ کو ہیرو ہانڈا وغیرہ دیکھیے نا, اس میں کیا ہوتا پائپ, پیٹرول کی پائپ, اور وہ نکال سکتے باہر سے ایسے ہی, اسے لاک نہیں ڈالے تو نکال سکتے. کیا جی مولوی صاحب کو سب بھی معلوم نہیں, کیا کرتے گرتے تھے کیا کچھ جی نہیں بابا. میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں عوام میں اتر کے دیکھ کے بولتا ہوں. تڑپ ہے کہ ہمارے لوگ سدھر جائیں. تو یہ عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے اس کے اندر, یہ احساس بڑوں کو کچھ نہیں ہے اس کا. تو فرمایا کہ طیب ہی تمہارے لیے حلال ہے, خبیث نہیں ہے. پھر اب اوپر کی بات سے کیا ہے, پھر کنیکٹ ہو گئی بات کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. اب دیکھیے اس زمانے میں شکار کرنے کے لیے بعض خاص قسم کے جانور استعمال کرتے تھے جن کا جھوٹا یا جن کو کھانا خود حرام تھا. جیسا کہ آج سمجھ لیجئے جاسوسی کے لیے کتا استعمال کرتے ہیں, جبکہ کتا رکھنا حرام ہے. لیکن جاسوسی میں جو بو ہے اس کی, اس حیثیت سے جاسوسی اور پولیس کے لیے بہت اہم ضرورت پڑ گئی. اسی طرح کا معاملہ کیا تھا اس زمانے میں, شکار جو کرتے تھے اور شکار عام تھا لوگوں میں, تو شکار کے لیے یا تو کتا لے جاتے تھے, سکایا ہوا کتا, اس کو معلوم ہوتا تھا. اسی طرح باز, شکرا, باز درندے, چیتا بھی کبھی کبھی کیا ہے آپ اس کو سکھائیں تو وہ شکار کرتا ہے, اپنے لیے نہیں مالک کے لیے. تو اس طرح کے درندے اور اس طرح کے حرام جانور شکار کے لیے سکھائی گئی تعلیم کے بعد اگر وہ تمہارے لیے رکھ چھوڑیں تو وہ مسئلہ بہت بڑا بن گیا تھا صحابہ کو کہ کیا ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں. تو اس پہلو سے اللہ نے یہاں پر گفتگو کی ہے. فرمایا کہ وما علمتم من الجوارح, اور جو تم نے سکھایا ہے, جارحہ کہتے ہیں زخمی کرنے والے کو, اس کی جمع ہے جوارح, لیکن یہاں پر معنی ہے اس کا کاسب, کمانے والے کے معنی میں, اور جمع ہے کواسب. وما علمتم من الکواسب, اصل میں مسئلہ ہے اس کا, جو تمہارے واسطے کمانے والے جانور ہیں. اور وہ جانور بھی کیسے ہیں, مکلبین, ٹرینڈ کیے ہوئے. کلب سے, کلب کتے کو کہتے ہیں, اس سے مکلب کا صیغہ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم کریں گے ٹرینڈ کیا ہوا جانور. تو ٹرینڈ کیا ہوا جانور کی نشانی کیا ہوگی, آپ اسے بولیں جاؤ تو بھاگے گا, رکو تو رکے گا, واپس آؤ تو واپس آئے گا. یہ جو نشانیوں کو سمجھتا ہے. آپ دیکھیں گھوڑے کے لیے بھی انسان کیا کرتا ہے, اتنا ٹرین کرتا ہے تو وہ ایئر لگاتا ہے تیز ہوتا ہے, اور دوسرا دھکا دیتا ہے تو ذرا نکیل کھینچتا ہے تو کھڑتا ہے. یہ جو چیزیں سکھاتے ہیں باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں, ایسے ہی آپ کتے کو, شکرا کو, باز کو, اس طرح چیتے کو آپ سکھائیں. شکار کو پکڑنا ہے, کھانا نہیں ہے, خود پکڑ کے میرے پاس لانا ہے. تو اب وہ پکڑتا ہے تو ہوگا کیا, دو باتیں ہوگی, یا تو پنجہ ڈالے گا, خون نکلنا شروع ہو جائے گا, ابھی تھوڑی سی جان باقی ہوگی, یا نہیں تو لائے تک مر ہی جائے گا, تو مردار ہو جائے گا. اور درندہ جب کسی کو کھایا ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے. اوپر کے مضمون میں آ گئی بات وما اکل السبع. تو اب اس حیثیت سے مستثنیٰ کیا گیا اس بات کو کہ دیکھو اگر تم نے اس طرح کا کوئی شکار کیا جانور کو بھیج کر, تو شرط پہلے یہ ہے کہ جانور کو ٹریننگ دینا ہے, مکلبین.
تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور یہ تعلیم بھی دیکھو ہم نے تمہیں دی ہے، تمہیں عقل سے اس طرح سمجھایا ہے کہ تم بڑے بڑے جانوروں کو ٹرین کرتے ہو، یہ ہماری طرف سے عطا کردہ ایک علم ہے، تو ٹریننگ دے کے۔ دوسری بات، چھوڑتے وقت بسم اللہ بولنا، وذکر اسم اللہ بول کے تم چھوڑو، اور وہ کسی بکری کو، ہرن کو پکڑ کے لے آئے، خواہ راستے میں مر ہی جائے تبھی بھی تمہارے واسطے جائز، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ وہ ٹرین کیا ہوا جانور تھا اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے چھوڑا تھا اس کو، ایسا شکار تم کھا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ٹرین کیا ہوا ہو اور وہ خود کھانے کے لیے نہ پکڑے، مالک کے لیے پکڑے، پکڑ کے لا کے دے دے بس، لیکن اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا تو علماء کا اختلاف ہے، حرام ہوتا ہے نہیں، راجح قول یہی کھا لیا تو بھی حلال ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اگر تم نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہو تب۔ اب آج کے لحاظ سے اس میں اطلاق کیسے ہوگا؟ بندوق، گولی سے ہوگا، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر تم گولی سے، بندوق سے کسی پرندے کو شکار کرتے ہو اور کرتے وقت تم بسم اللہ کہہ دیے اور گولی لگائی، وہ زخمی ہو کے گر پڑا تو ذبح کر لو، یا مر گیا تو بھی کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بسم اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے چلاؤ گولی، تو اس لیے فرمایا کہ مما امسکنا علیکم، جو وہ پکڑ کے رکھیں خود نہیں کھائیں، ان کے لیے لے آ کے دیں، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کھاؤ اللہ کا نام لے کر، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لكم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم، اور دیکھو اہل کتاب کا کھانا تمہارے واسطے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے واسطے حلال ہے، اور اسی طرح والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اسی طرح ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے واسطے حلال ہیں، لیکن وہ محسنہ، پاک دامن، اور اذا آتیتموہن، اور تم اس کے مہر ادا کر دو، اجورہن، محسنین، نکاح کی نیت ہو، غیر مصافحین، زنا کرنے کی نیت نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے آشنائیاں، میٹنگیں کرنے کا ارادہ نہ، تو ایسے اہل کتاب کی لڑکی کو بھی تم لے سکتے ہو، نکاح کر لے سکتے ہو۔ یہ مضمون ہمارا تھا، مضمون کو پہنچا تو وقت ہی ختم ہو گیا، اب آپ ہی بتائیے میں مضمون بولوں یا کفارہ پڑھوں؟ ہاں بولو بیٹا، شادی کرنے کی عمر ہی نہیں ہے نا بیٹا، ہاں؟ بڑوں سے تو آواز نہیں آ رہا، چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ بتائیے۔ تھوڑی سی تفصیل بیان کر کے کیا ہے، وقت کے پہلے ختم کر دیتا ہوں۔ تو اب اس حیثیت سے بات دیکھیے، ہمارے لیے بہت سے لوگ اس حکم سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ اہل کتاب کی عیسائی لڑکی سے نکاح جائز ہے بول کو، ان کو ہنکیاں کو مسلمان لڑکیاں دکھتے نہیں، کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ہاں مسلمان ہیں، انہوں کیا کرے، انفوسس میں کام کو گئے، فلاں IT میں کام کرے، انہیں بازو بیٹھنے والی کوئی ناہنجار تھی، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، لو کر کو لہو لہان ہو گئے، اب اس کے بعد فتویٰ لے کو آئے، مولوی صاحب اہل کتاب کے لڑکیاں سے تو شادی کرے جانا، انہیں بات بھی مانتی نہیں، وہی پہلے بولتی میں نہیں آؤں گی، مسلمان نہیں ہوں گی، پھر بھی لے کو آتے نہیں، انہیں اپنے مذہب کو رہی تو بھی کرے جانا، دیکھو ہے نا اللہ۔ تو یہ دراصل کیا ہے، قانون سے غلط فائدہ اٹھانا ہے، اسی لیے اسلاف میں سے ایک بہت بڑا طبقہ اس کا انکار ہی کر دیتا ہے، اہل کتاب کا لفظ یہاں پر دوسرے معنی میں ہے، یہاں پر کوئی لڑکی لے ہی نہیں سکتی، یہ تو مسلمہ بات ہے کہ آپ لڑکی اہل کتاب کو دے ہی نہیں سکتے، حرام، کوئی مسلمان لڑکی کسی اہل کتاب بچے کو، لڑکے کو دے ہی نہیں سکتے، لڑکی دینا تو حرام ہے۔ یہ ایک اجازت ہم نے اللہ نے دی ہے کہ اہل کتاب لڑکی لے سکتے ہیں، مسلمان لے سکتے ہیں، ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں پھر دو باتیں ہو جائیں گی، ایک پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ کیا
لے سکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کرنا ہے یا نہیں، وہ اپنے مذہب پہ باقی رہتے ہوئے ہم شادی کر سکتے ہیں۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کرنا، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ تو مسلم ہو گئی ہے، مسلمان سے شادی کرنے کے برابر ہے، اس میں تو سوال ہی نہیں۔ سوال ہی اس وقت ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی، وہ کہتی ہے کہ میں میرے مذہب پہ رہوں گی، تم سے شادی کروں گی۔ ایسی لڑکی کو کیا مسلمان نکاح میں لے آ سکتا ہے؟ تو اسی کی اجازت دراصل اس آیت میں دی گئی ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین۔ ان شرطوں کے ساتھ اللہ نے کہا کہ نکاح کر لو۔ کیا کیا شرط؟ پہلی شرط مہر برابر دے کے لے کے آؤ، جس طرح بیوی کو تم لے کے آتے۔ اہل کتاب بول کے رجسٹر میرج چلیں گا نہیں، مہر دو برابر دے کے لے کے آؤ۔ دوسری بات کیا ہے؟ محسنین ہو، وہ پاک دامنی اختیار کرنے کے واسطے کرو۔ سب اندر ہوگا، ابھی کیا کرتی گتے، ولیمہ کرتی گتے، نکاح کرتی گتے، کتنے جی سال مل کو تھے، وہ گئے وہاں گئے تو امریکہ میں پوچھتے گتے بچہ ہوا تو شادی سے پہلے کتنے بچے تھے تم نہ پوچھتے گتے۔ تو پہلے سب ہو جاتا ٹیسٹ، اس کے بعد کیا کرتے کہتے ہاں برابر ہے بول کو شادی کرنے آتے کہتے۔ یہ بات نہیں، واقعیتاً صرف کیا ہے، ایک رشتہ جس طرح لیتے ہیں اس طرح سے کسی لڑکی سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو مہر اس کا ادا کر کے شادی کرو۔ نہ زنا کرنے والیاں ہو وہ، نہ گرل فرینڈ ہو وہ، متخذات اخدان کا صحیح ترجمہ اگر میں کروں تو گرل فرینڈ نہیں ہونا بولتا ہے، تب تمہیں شادی کر لیے جا بولتا ہے۔ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی، خدن کی جمع ہے اخدان، خدن کہتے ہیں چھپ کے ملنے کو۔ تو اب بولو جتنے لوگ یہ کیس کو لے کے آتے یا مانتے، وہ گرل فرینڈ رہتی نا عیسائی گھر میں جا کو تمہیں ماں میرا لڑکا ہے ذرا لڑکی دیکھ کو دو بول کرتے کی، ذرا بولو بتاؤ مجھے۔ گرل فرینڈ پہلے بنتی اس کے بعد شادی کرتے، اللہ وہ نہیں ہونا بولا۔ دوسری بات بولا انہیں کون رہنا، پاک دامن رہنا بولا۔ ہائی سو یاد بادے کپڑے پہن لے کو جو آتے رات کے ٹائم کو بھی کام کو، وہ پاک دامن ہو لگا، محسنین وہ، ان کو پاک دامن بولے تو وہ پھر برقع پہننے لگا تھے نا، ان کو کیا بولیں گے؟ پھر پاک دامنی کس چیز کا نام ہے؟ اسی وجہ سے بعض علماء اس دور کے حساب سے اس بات پر قائل ہیں، اور بالکل صحیح ہے بات کہ اب نہیں ہے، یہ حکم نہیں کر سکتے تو، کیونکہ دو شرائط دیا، دونوں شرائط نہیں ہے یہاں پر۔ کوئی عیسائی لڑکی آج پاک دامن ہے یا نہیں یہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ پاک دامن ہوتی تو وہ آتی ہی نہیں تمہاری جال میں، کہ تم نہ کھینچتی ہی نہیں جال، تو پاک دامن ہی چلے گی۔ شرط ہے پہلی، پاک دامن تھی، گھریلو تھی، لیکن تمہاری گرل فرینڈ بننے کے بعد ہی نکاح ہوگا۔ گرل فرینڈ کے بغیر اب تک میں دیکھا نہیں وہ لڑکی کون ہے، لیکن میں عیسائی سے کر تو میں کون سے بولا گیا، جیسا عام نکاح ہوتے بہت سے مسلم عورتوں کے مسلم گھرانوں میں، لڑکا بولتا کہ ابھی تک میں دیکھا نہیں، یہ پہلی رات ہے میں دیکھوں گا اس کو۔ تو اس طرح کسی عیسائی لڑکی کو پیغام بھیج کے کوئی نکاح کرتا ہے کیا آج؟ تو یہ دونوں چیزیں مخفوض ہیں، تو یہ چیز دراصل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ شروط ہی مکمل نہیں کرتی۔ دو چیزیں مکمل ہوں، انہوں تیری گرل فرینڈ نہ رہنا ہو، دوسری بات وہ پاک دامن رہنا۔ یہ دونوں چیزیں آج عیسائی یا یہودی دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی پاک دامن لڑکی ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں میں فقدان ہے تو یہودی عیسائیوں کا کیا ہے پھر کہنا۔ ہم مسلمانوں کے اندر اتنی بے حیائی فحاشی پھیل چکی ہے کہ ہمارے اندر پاک دامن لڑکیاں نہیں ملتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، دینداری ہو، پردہ ہو، حجاب ہو، یہ سب چیزیں ہوں تو وہاں پاک دامن ملتی ہیں۔ جو لوگ آورہ قسم کے ہیں، نہ دین دیکھتے ہیں، خوبصورتی پہ مرے جاتے ہیں، دولت پہ مرے جاتے ہیں، تو ان کے خاندانوں میں کیا ہسٹری ہے؟ چند سال نہیں ہوتے، حقیقت بیان کرتا ہوں میں طنز کرتا ہوں نہ کھول کے بولتا ہوں، بے شرمی نہیں ہے، یہ جگانے کے لیے کہتا ہوں۔
کتنی میں نے سنی ہیں، بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی، فلاں عورت سے، انہیں کون تھی، فلاں تھی، ڈاکٹر تھی، یہ تھی وہ تھی، 2 سال نہیں ہوئے 3 سال نہیں ہوئے، معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے 2-3 کو وہ پکڑ کے چھوڑ چکی ہے، تمہیں شوہر بن کو اب آئی ہے تمہارے پاس شوہر کے واسطے، اس کا پورا کام تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو پاک دامن کہاں ہے وہ؟ اسی لیے نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے صرف دین دیکھا کرو، خوبصورتی کے پیچھے مت جاؤ، دولت کے پیچھے مت جاؤ، غریب یتیم لڑکی سے کرو، غریب سے کرو، یتیم سے کرو، لیکن پاک دامن عفیفہ ہو، با پردہ ہو، حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو۔ ہاں، حیا سے وہ کیا ہے، پلکیں نہ اٹھائے، یہ چیز ہے اصل چیز۔ بے باکی سے دیکھنے والی ہیں، بعض روتے پردے میں ایسا دیکھتے دو گھر کو پردہ نہیں پہنے تو اچھا لگتا۔ پردہ اس چیز کا نام ہے جو کالے کپڑے ہیں، پردہ اس چیز کا نام ہے جو آپ کو اپنے آنکھوں کو اٹھانے نہیں دیتا ہے، اس صفت کا نام حیا ہے، وہ پردہ ہے۔ ہمارے اندر نظر بازی کی بہت بری عادت پڑ چکی ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، بے باک نگاہیں کر کے دیکھنا۔ کیوں؟ ٹی وی پکچر میں دیکھ دیکھ کے عادی ہو چکے ہیں۔ محفلوں میں، دینی محفلوں میں بھی آ کے کیا آزاد نظروں سے دیکھتے، اللہ رحم کرے ہم پر۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہ جو آپشن دیا گیا ہے کہ تم عیسائی یا یہودی لڑکیوں کو لے آ سکتے ہو ان کے مذہب پر رہتے ہوئے، وہ آپشن کے لیے 2 شرائط ہیں، ایک عفیفہ ہو، پاک دامن ہو، اور دوسرا کیا ہو، وہ تمہاری گرل فرینڈ نہ ہو۔ اگر اس طرح ہے تو شادی کر سکتے ہیں، اگر وہ ماحول نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا آج، تو یاد رکھ لیجئے پھر آپ کسی عیسائی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے لیے کیا ہے، وہی بہتر ہے کہ آپ مسلمانوں سے ڈھونڈیں، خواہ آپ کی محبت جاتی رہے۔ بعض جن بولتے ارے انہیں نہیں تو میں مر جاؤں گا بھائی، بعد میں انہیں چل جاتی، انہوں مرتےش نے اچھا کھا لے پی لے کو اٹے کٹے رہتے۔ یہ نام کی چیز ہے، کوئی کسی کے واسطے مرتا نہیں بھائی، یاد رکھ لیجیے، کون بھی مرتا نہیں۔ سگا باپ کو بھی دفن کر کے آ جاتا، انہیں کہیں کچھ مرتا ہے، اتنا ہی بڑھ رہے، کتنا ہی اس کو پرورش کیا ہو، باپ مرتے وقت بولا بہادر خبر میں تو بھی آ کو بیٹھ جاؤ 1-2 دن، مان لیں گے کہ کیا با ہوگا تمہارا دیوان، تمہیں جاتی سب مجھے بھی کھینچ لے ہو جاتی ہے۔ میت کو ہاتھ لگاتا نہیں انہیں، مر گیا تو غسال کو ڈھونڈنے جاتا، ارے ارے کہاں وہاں اسرائیل کھڑے، میری بھی نکال لیں گے، یہ کیچ کی وہ۔ تو کائی کو کوئی بھی مرتا بھائی، یہ محبت کی قربانی دو اور اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ کیوں؟ آخری جملہ سن لیجیے، اب اجازت تو دے دیا ایک طرف، لیکن آخری اس آیت کا جملہ کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھو، جو کوئی بھی کفر کرتا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان لا چکا پھر کفر اختیار کیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے لیے تمام کے تمام اعمال غلط کر دیے جاتے ہیں، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اوپر کے حکم سے اب اچانک یہ کہنا کہ جو کوئی اپنے ایمان کو کفر کے ساتھ آلودہ کرتا ہے یا بیچتا ہے یا کفر اختیار کرتا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک جائز چیز کے لیے لیکن پھر بھی خطرہ موجود ہے کہ تمہاری بیوی دھیرے دھیرے تمہارے بچوں کو بھی غیر مسلم بنا دے گی، ہو سکتا ہے تمہارا بھی ایمان پامال ہو جائے۔ اب یہی ہوتا ہے، جتنے یورپین کنٹریز میں جا کے شادی کرتے ہیں نا جی، عیسائی سے جائز ہے جائز ہے بول کے، بعد میں کیا ہوتا؟ بچے تھوڑے مدت میں بڑے ہو جاتے، اب جھگڑا، کیا جھگڑا؟ ماں بولتی ہے لوگ عیسائی بنیں گے اور نام رکھ لیتے عیسائی، باپ بولتا نہیں 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 نہیں، انہیں بھی نام کا مسلمان ہی چلتا، پھر بھی حمیت تو رہتی کم از کم میں مسلمان ہوں بول، انہیں بولتا نہیں نہیں میرا مسلم نام میں دوں گا اور میں اسے مسجد لے جاؤں گا۔ اب کیا ہو جاتا بعد میں؟ یہ ایک عیسائی نام جوڑ لیتے، یہ کیا کرتے؟ مسلم نام جوڑ لے کو زندگی گزارتے اس کے بعد۔ تو معلوم ہوا ایک جائز ہے لیکن اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ایمان کا،
اور اس طرح کر کے تم اگر پامال کرو گے اولاد کبھی نہیں جائے گی اس سلسلے میں. اگر ویسی لڑکی لا کے شادی بھی کر لیے تو اولاد مسلم ہوگی, اولاد کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کیا ہے کنورٹ کر سکے. تو اب یہ ہوگی بات چلنے والی ہے بظاہر. تو اصل میں کیا ہے, یہ ایک خاص اسلوب میں دے دیا گیا تھا حکم, ورنہ آج کے دور کے لحاظ سے جن اصولوں پر یہ حکم دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا, ناجائز ہے. عیسائی اور اہل کتاب کا وہ یہودی ہو, اس کی لڑکی سے آج کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کو اجازت نہیں دیتی. دونوں شروط مخفوض ہیں, محسنین کی بھی, پاک دامن بھی نہیں ہے, اور ولا متخذ مصافحین ولا متخذات اخدان, آزاد زنا کرنے والے نہ ہوں اور چوری چھپے آشنائی کرنے والے نہ ہوں, گرل فرینڈ نہ ہوں. تو ایسا رکھ کے بھی کوئی کرتا ہے تو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, تو پھر کیا ہے, جو کوئی کفر کرتا ہے اپنے ایمان کے ساتھ تو ہم اس کے سارے عمل غارت کر دیتے ہیں, یعنی ارتداد کا حکم آ جاتا ہے. پھر اس کی نماز قبول نہیں, روزہ قبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ کیا ہے, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا آخرت کے دن, یعنی مردود ہو جائے گا, جہنمی بن گیا ہے. اب تھوڑی سی دنیا کی لذت و محبت کے لیے کیا آپ کو قبول ہے کہ ایمان بیچ دیں اور آخرت میں جہنمی بن جائیں؟ تو جو لوگ کھلم کھلا اس حکم کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی جائز ہے ہمارے لیے, اور اپنے ایمان کو بھی بیچتے ہیں, اپنی اولاد کو بھی کیا ہے بیچتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل باس پرس نہیں کرے گا. اسلام کی نظر میں کیا مسلم رہیں گے؟ تو یاد رکھیے یہ چیز بہت ہی گھمگیر ہے, خطرناک ہے, اس کے قریب بھی مت جائیں. اور آپ کو میں بتا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر, مسلمانوں کے اندر لڑکیوں کا کال نہیں ہے. بے شمار لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جہیز کے نام پر, غریبی کے نام پر. ان کو ڈھونڈے, تلاش کریں, ان سے نکاح کریں, ان سے گھر بسائیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیسے گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ, اللہ یا ربی یا اللہ. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, محمد رسول الله, محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله, أنت الرحيم يا الله, هبني عطاك يا الله, أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. الرحمن الستار, ملك الملك الغفار, الوهاب المنان المتعال. الرحمن الستار, ملك الملك الغفار, الوهاب المنان المتعال. الله الله يا ربي يا الله, الله يا ربي يا الله. لك يا إلهي وجهاتي في الحزن أو في الفرحة, ما ثم لي في شدتي إلا كإن جار الزمان. ترقي النوال وتكرم, وبرغم ذنبي ترحم, ولك الثناء الأعظم يا واهب المنن الحسان. ألقيت في القلب الآمان, وزرعت في الأم الحنان, وحفظتنا طول الزمان, وهديتنا سبل الجنان. لك كل حمد في الورى, عد الرمال وأكثارا, ما لاح بدر أو سارا, دوما على مر الزمان.